आदाब। आप सबको मेरी तरफ से प्यारो खुलूस भरा आदाब। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। कुछ दर्द की शिद्दत है, कुछ पास मोहब्बत है। कुछ दर्द की शिद्दत है, कुछ पास मोहब्बत है। हम आह तो करते हैं, फरियाद नहीं करते। बात चली दर्द और अलम की, रंजो गम की। दर्द और अलम और रंजो गम जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन अगर ये परेशानियां, रंज, गम, दुख ज्यादा बढ़ जाएं तो इससे नफ्सियाती दबाव बढ़ जाता है, जिसे स्ट्रेस कहते हैं। एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस in one form or another at every stage of life, but it varies from differently from person to person. Stress means when we feel that we cannot handle any situation, when we feel under pressure. But some amount of stress is very good. Suppose if we talk about a student, एक तालिब इल्म को जब थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से वो अपने चैप्टर्स कंप्लीट करता है, अपना एग्जाम अच्छे से पास करता है, देन ही और शी फील्स वेरी मच एनर्जाइज्ड। लाइकवाइज अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात करें, किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले की बात करेंगे, तो वो भी अपने प्रोजेक्ट्स को उस वजह से ही कंप्लीट करते हैं बिकॉज ऑफ सम लेवल ऑफ स्ट्रेस, और फिर बाद में दे आर रिवार्डेड। इतना तो ठीक है। अब अगर हम गृहिणियों की बात करेंगे, खवातीन की बात करेंगे, स्ट्रेस एंड वुमन आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, बिकॉज वुमन आर मल्टीटास्कर्स। उनके पास मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो उनको निभानी पड़ती है। साथ में ही उनको वक्त वक्त पे, कदम कदम पे बहुत सारे इम्तहानात का सामना रहता है, वेदर इट इज डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल अब्यूज, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, और भी बहुत सारी बातें रहती है जिस वजह से वो स्ट्रेस का शिकार होती है। If level of stress will increase and it will last for long, then it becomes a problem, then it changed in anxiety and depression. So what is stress and what is connection between stress and woman? Let's talk in detail in today's program. Today we do have Dr. Yuman Kavus. She is a psychiatrist, assistant professor Imhans Kashmir. Besides her, there is journalist Insha Mir. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुश आमदीद। शुक्रिया। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर यूमन कावूस जी। व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ इट अफेक्ट्स वुमन? देखिए, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस एक इमोशनल रेस्पॉन्स है, बॉडीली रिएक्शन है। जब भी हमें लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो हम थ्रेट परसीव करते हैं, हमारी बॉडी एक थ्रेट परसीव करती है, डेंजर परसीव करती है, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो हमें लगता है हमसे नहीं हैंडल हो पाएगी, देन आवर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट। और हमारे जो इमोशनल रेस्पॉन्सेज होते हैं या बॉडी के रेस्पॉन्सेज होते हैं, वो सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है स्ट्रेस। एंड जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, जो आपने खुद भी कहा, फीमेल्स का एक मल्टीपल रोल्स होते हैं, मल्टीपल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एंड स्ट्रेस अफेक्ट्स मोर ऑफ फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। बट जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स उतना एक्सप्रेस नहीं करती है इस चीज़ को, फीमेल्स उतना बोलती नहीं है बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड कि उनको परफेक्ट रहना है, दे हैव टू बी फिट इन एवरी रोल, जो भी वो रोल प्ले करती है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, घर पे हो, अलग अलग डोमेन्स में हो। तो उनका वो होता है कि नहीं, इसको तो ठीक, इसको तो सब चलाना है, सो शी इज बाउंड टू बी परफेक्ट। बट ऐसा नहीं होता, हम इंसान हैं, सो हम स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं, फीमेल भी स्ट्रेस आउट हो सकती है। एंड फीमेल्स में यूजुअली स्ट्रेस बॉडीली फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करता है, सोमैटाइजेशन होती है, सोमैटिक पेन्स होती है, पेन डिफरेंट एरियाज में जिसका कोई आपको रीजन समझ नहीं आता है, या इरिटेबल बाउल विच इज़ वेरी कॉमन, जो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एब्डोमिनल पेन, बाउल मूवमेंट्स ऑल्टर होना, वैसे प्रेजेंट करता है। सो फीमेल्स में बहुत ये चांसेस रहते हैं कि स्ट्रेस मैनिफेस्ट करता है बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में, और वो उतना पिक भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अनडायग्नोज्ड रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अनट्रीटेड रहता है। दैट इज़ वाई फीमेल्स का वो स्ट्रेस जो है वो ट्रांसमिट होता है समटाइम्स टू देयर चिल्ड्रन, समटाइम्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, बिकॉज इसकी काफ़ी स्टडीज़ है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई फीमेल स्ट्रेस्ड है, सो द ऑफस्प्रिंग इज बाउंड टू गेट दैट स्ट्रेस ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो भी चेंज है मदर की बॉडी में, वो सारी ट्रांसमिट होती है उसके बच्चे में, इवन बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न। सो मैटरनल स्ट्रेस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन Stress nicely, males or females?
कौन अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है स्ट्रेस को? रूबी जी बह यह कशर पे कत कर मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस माइट अंडरस्टैंड कश्मीरी. अगर स्ट्रेस कत करो कुस हैंडल कर मर्द किन जन कर स्ट्रेस हैंडल. मे बासान यह डिपेंड कर ऑन द सिचुएशन. वी एज फीमेल्स अगर एज फीमेल्स कत करो अस मज अल्लाह ताला सलाहियत दिसमत. वी आर नर्चरर्स. हम बच्चा पैदा करते हैं, फिर बच्चे की देखभाल करते हैं, फिर घर वालों की देखभाल करते हैं, एंड ऑल्सो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. वी हैव टू ऑल्सो लुक गुड. हमें खुद भी अच्छा रहना है फिजिकली मेंटली. तो मे बी अगर वो पर्सपेक्टिव से देखें तो एक फीमेल जो है उसमें क्योंकि सलाहियतन ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि वो तमिस मज ऑलरेडी शी नोज कि मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैं विद स्टैंड करूँ क्या मेरे पास कि घर. मगर अगर अस मर्दन कत करो, एक मर्द जो है, औरत अगर घर संभालती है और बाहर का माहौल भी संभालती है, मर्द जो है उस पर एक एडिशनल सोशिएटल बर्डन होता है कि तेज ये घर संभाल. नॉर्मली वन कि अगर मर्द जेन यह प्रॉब्लम, अगर न जनान जेन रोज गरस मज यह चलाय घर, यह रन बत सुन, यह रच शुरन, अम सुन चल. मगर मर्दस एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसान. मे बासान यह सिचुएशन पे डिपेंड करान कि कुस करे कित पट कूप स्ट्रेस. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बैकग्राउंड आपका जो आप कहाँ से आते हैं, तुज अपब्रिंगिंग सह कपर गमच, तह गरस मज केयर नर्चरिंग लव मिलोमुत फ्रॉम योर मदर फ्रॉम योर फादर. तो अगर हम मर्द की बात करें फिर तो मर्द पे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने बोला था, उस पर हमेशा ये बर्डन रहता है कि मुझे घर संभालना है. और बाहर जब वो घर से निकलता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है. वो हमेशा प्रेशराइज्ड होता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके अपना जो घर है वो संभालना है. औरत पे हालांकि इतना प्रेशर नहीं होता, बट हाँ उस पर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुद की, फीमेल अपने घर वालों की, अपने बच्चों की. एंड इवन इफ़ यू आर नॉट मैरिड एज वेल, अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, फिर भी आप एक आजकल के दौर की अगर आप बात करें, हमारी जनरेशन की बात अगर हम करें, मिलेनियल या जेनजी की बात करें, हम एक वो एक्सटर्नल एक वो हो चुका है, वो अंदर से वो कुछ है जज्बा कि नहीं, हमें ना कि खुद को बल्कि अपने साथ साथ जो हमारे घर वाले हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या फिर शादी के बाद जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारी दूसरी फैमिली बनती, उनको भी साथ लेके चलना है. सो जो आपने बात की, मैं फिर से वहीं आऊँगी, हु हैंडल्स द स्ट्रेस बेटर. आई थिंक इट डिपेंड्स आपका विल पावर कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है. सलाहियतें औरत में ज़्यादा हैं अगर हम उसकी बनावट की बात करें तो, लेकिन मैंने ऐसे भी मर्द देखे हैं हु गिव ग्रेट स्पीचेस, हु आर बेटर कोचेस देन विमेन आर ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो आई थिंक येस इट एंटायरली डिपेंड्स. इट्स बिकॉज हमारा डायनेमिक नेचर है मर्द और जन का, तो ये डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग पे और आपने खुद को कैसे बिल्ड किया है उस पर. डॉक्टर यूमन जी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस वेरियस फॉर्म्स में हो सकता है. देखिए, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, कोई सिचुएशन आने वाली है, फॉर एग्जांपल हमें कोई टास्क दिया गया है, उसकी एक डेडलाइन है, तो हमारे माइंड में वो रहता है कि नहीं ये खत्म करना है, 2 दिन बचे हैं या 3 दिन रह गए हैं, तो दैट इज एक्यूट स्ट्रेस. या आते आते आप चल रहे होते हैं एंड यू आर स्टक इन अ जैम, तो आप कहते हैं कब निकलूं, मुझे पहुंचना है, बिकॉज यू हैव टू रीच समवेयर. सो वो एक मोमेंटली स्ट्रेस है जो हम फेस करते हैं. दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस. कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेसर्स ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो आप एक क्रॉनिक स्ट्रेस वाली स्टेट में चले जाते हैं. या ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है जो ठीक नहीं हो रही है, घर पे कोई इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जॉब के रिलेटेड स्ट्रेस है, बीमार है कोई, somebody who is chronically ill, एंड वो तो रहेगा, वो मे बी ईयर्स ऑल टुगेदर कभी कभी रहता है. तो वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस वाली स्टेट होती है, वो बहुत डेट्रीमेंटल होती है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उस स्ट्रेस को, उस सिचुएशन को. तो जो एपिनेफ्रीन है, कॉर्टिजोल है, जो हमारी बॉडी के केमिकल्स होते हैं कुछ, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी लेवल्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं कि उनके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं फिर हमारी बॉडी में, इवन हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग पे भी, इवन हमारी साइकी भी उससे डिस्टर्ब हो जाती है, बट हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है. जैसा हमने देखा है कि इंक्रीज स्ट्रेस रीज़न हो सकता है डायबिटीज़ का, इट कैन लीड टू डायबिटीज़ अगर क्रॉनिक स्ट्रेस वाली स्टेट रहे, या इसकी वजह से कार्डियक एलिमेंट्स हो सकते हैं, या इवन स्ट्रोक
ہو سکتا ہے اگر کوئی کرونیکلی اسٹریسڈ ہو. سو اسٹریس الگ الگ فارمز میں ہوتا ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں کازز کی, اسٹریس ایکسٹرنل ان کی فیکٹرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا, انوائرمنٹ میں کوئی پرابلم ہے, ورک پلیس پہ, بیکاز آپ کی بات ہم بات کریں تو موسٹ آف دا فیمیلز آر ورکنگ, وی ہیو لیس فیمیلز جو ہوم میکرز, ایکسکلوسولی ہوم میکرز ہے. تو اگر ورک پلیس پہ آپ کو انوائرمنٹ ٹھیک نہیں مل رہا ہے, اگر آپ کو ورک پلیس پہ ہیراسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے ان اینی فارم, سو دیٹ کین بی اے کاز آف اسٹریس. پھر لاسز ہے, یو لوز اے لاؤڈ ون, یو لوز somebody who is special خدا to نہ you. خواستہ ہو جاتا ہے پھر. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے لائف میں, اٹس ناٹ سم تھنگ جو میں بول رہی ہوں جو نہیں ہوتا ہے ہمارے بالکل ساتھ. بالکل ہوتا ہے. فائنینشیل ایشوز ہے, باقی یا کانسٹرینٹس ہے, کلیشز ہوتے ہیں ریلیشنز میں, ریلیشن شپ ایشوز, ایگزیکٹلی جو آپ نے ٹچ کیا, وچ از ویری امپورٹنٹ. مطلب آج موسٹ آف کل دا تو وہ ٹائم, زیادہ ہے. موسٹ آف دا ٹائمز اٹ از سیڈ دیٹ یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسٹرن ورلڈ, مطلب میرج از اے پروٹیکٹیو فیکٹر فار میلز بٹ اٹ از اے رسک فیکٹر فار فیمیلز. It has been seen that it's a risk factor. It is not only married one relation. I am talking overall. اگر ہم دیکھیں گے بھائی بہنوں کا رشتہ, ماں باپ کا رشتہ, تو جنرلی جو رشتوں میں ایک زہر سا پیدا ہو گیا ہے. وہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں, بٹ آفٹر میرج جو وہ ایک ایڈجسٹمنٹ ریلیٹڈ ایشوز رہتے ہیں, مطلب آپ کو ایک بالکل نئے سے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا ہے, نئے لوگوں میں ایڈجسٹ ہونا ہے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو وہ ڈال لینا ہے. کبھی کبھی اس میں فرکشن آ جاتا ہے, اس میں تھوڑا وہ کانفلکٹ آ جاتا ہے. سو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا فیمیلز کے لیے, بیکاز جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, فیمیلز کا ایک وہ مانا جاتا ہے کہ یہ شی از پرفیکٹ, شی از بورن ٹو بی پرفیکٹ, مطلب اس کو سب کچھ سنبھالنا آئے گا, یہ شادی کال ہو گئی اور دوسرے دن لائف ہوتی ہے نا, ایگزیکٹلی, اینڈ دوسرے دن اس کو سب سنبھالنا آئے گا, یہ سب کچھ اچھے سے مینیج کرے گی. اینڈ وین شی از ناٹ ایبل ٹو ڈو, یا اس کو ٹائم لگتا ہے مے بی کچھ مہینے ایڈجسٹ کرنے میں یا 1 سال ایڈجسٹ کرنے میں, تو بہت زیادہ وہ ان کا ریسپانس ٹھیک نہیں ہوتا ہے, اینڈ دین وہ پریشر اس میں بلڈ اپ ہو جاتا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں ڈے ٹو ڈے, جو پریکٹس ہماری رہتی ہے, جو ہمارے پیشنٹس رہتے ہیں. پھر ہوتا ہے انٹرنل, مطلب somebody وہ کہتے ہیں نہیں سوری شو ٹھیک, دیر از اے جینیٹک پریڈسپوزیشن, آپ کا جو اپ برنگنگ ہے, چائلڈہڈ آپ کا کیسا رہا ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ اسٹریس ابھی ہوا ہے, بٹ مے بی اسٹریس بہت رہا ہے وین یو ور گروئنگ ایز اے چائلڈ. 3 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, تب گھر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا, تب گھر میں کانفلکٹ تھا, تب کچھ ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا, ایشوز تھے گھر میں, یا ایڈورس کچھ ایکسپیرینسز رہی اس کو ایز اے چائلڈ, تو وہ مینیفیسٹ لیٹر آن کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت ابھر کے آئے. آگے چل کے وہی بچہ 20 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, اینڈ اس کو بالکل ٹالرنس نہیں ہے, اس میں امپلسیوٹی ہے, وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے ریلیشن شپس. سو کہیں اس کے روٹس کبھی کبھی چائلڈہڈ میں بھی ملتے ہیں. سو اسٹریس کین بی انٹرنل ڈیو ٹو انٹرنل کازز, اینڈ اٹ کین بی اوبیسلی ڈیو ٹو ایکسٹرنل کازز, جہاں کہیں کہیں ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, سدھار سکتے ہیں ان چیزوں کو. انشا جی, why are women sensitive to stress? And if I'll ask your personal experiences as far as stress is concerned, کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو دیکھ کے بولا کہ پڑھا لکھا بچہ ہے, تو مجھے یہ بتائیے how you handle stress, and پہلے مجھے یہ بتائیے why are women sensitive to stress? اگین میں وہی ٹچ کروں گی بات کہ ہم لوگوں کی جو ہمیں جیسے بنایا گیا ہے, وی آر ویری ڈیلیکیٹ بینگس, بیکاز یہ نظام قدرتی ہے کہ وی گیٹ اٹیچ ٹو ایوری تھنگ, اینڈ وی وہ ہوتا ہے نا وہ ایکشن اینڈ ری ایکشن ہیپنس ود ان اس. تو اگر وہ سینسٹیوٹی نہیں ہوگی تو نرچرنگ کا فیکٹر نہیں آئے گا. And that is the reason why we are sensitive to everything. It has its pros and it has its cons as well.
people, you talk whatever you want to talk and listen to them. جاتا ہے کہ الحمدللہ my life has been better than this person. So somewhere it helps me withstand that stress. I tell myself that this is where I was wrong maybe. مجھے شاید میں ناشکران ہوئی تھی, I was not full of gratitude because I am better than this person. So somewhere I think if we built upon on this thing کہ I am better than somebody and somebody can be better than me, but that doesn't mean کہ میں سب سے کمتر ہوں, میرے سے کمتر بھی کوئی اور ہو سکتا ہے. This mindset if we go ahead with, I think that this will help. It has helped me a lot. Dr. Yuman ji, how stress is diagnosed? کیسے ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے اسٹریسڈ ہے؟ دیکھیے کچھ سائنز یا کچھ سمٹمز آ جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ایڈریس ہونا چاہیے. جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ چھوٹا موٹا اسٹریس, یا آپ نے بھی بولا دیٹ ہیپنس ود ایچ ون آف اس, ہم نے فیس کیا, ہم فیس کرتے رہتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں, تو چل رہا ہے. بٹ کچھ چیزیں ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ناؤ اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ, ہمیں پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے. persistently low رہے, but آپ persistently low feel sad ہو, شام سا لگ رہا تھا, کیوٹ ہو جائے تبھی دیٹ از اے اسٹرانگ انڈیکیٹر. ایکچولی سوسائڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک کلیکٹیولی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اٹس نیور اے سنگل فیکٹر جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اینڈ دس ہیپنڈ, لاس آف اے لاؤڈ ون اور سم تھنگ. اٹس ایکچولی ملٹیٹیوڈ آف فیکٹرز, بہت ساری چیزیں ہوئی ہوتی ہے, وہ جمع ہو گئی ہوتی ہے, ہاں اس بندے میں, اس انسان میں وہ جمع ہو گئی ہوتی ہے. سو ہوپ لیسنس از سم تھنگ, جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں, جب ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا, ہمارا پریزنٹ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا فیوچر بھی ٹھیک نہیں ہوگا, سو ہم بالکل وہ ہوپ چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے اندر سے وہ ہوپ ختم ہو جاتی ہے. دیٹ از ویئر وی شوڈ سیک ہیلپ. ہمیں لگنا چاہیے کہ نہیں اب تو پروفیشنل کے پاس جانے کی ضرورت ہے, اب تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. ابھی تک اپنے اندر رکھا ٹھیک ہے, بٹ ابھی نہیں. آپ کسی فرینڈ کو, کاؤنسلر کو, ٹیچر کو, سبلنگ کو, پیرنٹس کو, جس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو, بولو کہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے, میں بہت ہوپ لیس ہوں, میں بہت ہیلپ لیس فیل کر رہا ہوں, یا مجھے تھاٹس آ رہے ہیں of harming myself. You need to take care then. اگر ہمارے ایٹنگ پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں, اگر ہمارا جو روٹین تھا ہم وہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے سب کچھ ہمارے لیے ایک برڈن بن گیا ہے, دین وی شوڈ تھنک کہ نہیں یہ اسٹریس نہیں, یہ اسٹریس سے بہت باہر آ گیا ہے, یہ اب ہینڈل نہیں ہو رہا ہے, نا وی نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ, وی شوڈ سیک ہیلپ. یا کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے ہم پرفارم اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ڈکلائن آ جاتا ہے جو ہمیں خود بھی لگتا ہے, مے بی ایز اے اسٹوڈنٹ اکیڈمک ڈکلائن وداؤٹ اپرنٹ ریزن, یعنی کل تک بچہ اچھا پڑھائی کر رہا تھا, اچھے گریڈز میں تھا, آج وہ کم ہو گیا یا زیرو پہ آ گیا ہے. کبھی کبھی ٹیچرز ایسا کرتے ہیں, دے دین کال دا پیرنٹس کہ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے, کچھ پرابلم ہے, اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز دیئر از اے پرابلم. مے بی دا پرابلم از ایٹ ہوم, دا پرابلم از ناٹ ایٹ اسکول. اسکول پہ سب ٹھیک ہے, ٹیچر اچھے سے پڑھا رہی ہے, بچہ بھی بیچارہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے, لیکن کچھ ہے گھر پہ کچھ چل رہا ہے جس وجہ سے ایک اکیڈمک ڈکلائن آ گیا, یا پرفارمنس ڈکریز ہو جاتی ہے ہماری, کہیں پہ بھی ہم پرفارم کر رہے ہیں, ہمارا جاب ہے, روٹین ہے, گھر پہ جو ہم کرتے تھے, جو ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جو گھر پہ ہوتی ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے. اسٹریس ریشز کیا ہے؟ اسٹریس ریشز ہوتے ہیں, اسٹریس ریشز جی ایکیوٹ اسٹریس, انٹینس اسٹریس جب کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور ہم بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں, وہ اینگر آؤٹ برسٹ, وہ باڈی پر بھی وہ پنک سا جو نکلتا ہے, دیٹ کین ہیپن ڈیو ٹو ہارمونل چینجز, دیٹ کین ہیپن, جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نور ایپینیفرین ہے, ایپینیفرین ہے, بیکاز ہماری باڈی بھی ریئیکٹ کرتی ہے ٹو اسٹریس. تو کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا جب ہم وہ غصے سے کہتے ہیں لال ہو جانا. بہت سارے ماہرین کا کہنا ہے کہ جو ریشز, وہ پمپل جیسے ریشز نکلتے ہیں, دوز آر کالڈ while a person will be in stress, during stress وہ ریشز جو نکلتے ہیں وہ یوزلی ہوتا ہے بیکاز ہماری باڈی ریئیکٹ کر جاتی ہے, جو میں نے آپ کو ایک آؤٹ برسٹ, ایک پیک سا آ جاتا ہے, ہارمونس کا ایک پیک سا آ جاتا ہے, کیمیکلز کا, تو دیٹ مینیفیسٹس
وہ باڈی پہ بھی آپ کا دکھ جاتا ہے, جیسے غصے میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ بالکل غصے میں لال ہو گیا, دیٹ کین ہیپن ڈیو ٹو ایکیوٹ اسٹریس, ڈیو ٹو انٹینس اسٹریس. بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر. جب بھی ہمیں لگے کہ یہ بالکل وہ نا آپ باہر ہو رہا ہے, ہینڈل نہیں ہو پا رہا ہے, دین وی شوڈ سیک ہیلپ. ہمیں تب شاید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شاید میری کوپنگس میں پرابلم ہے. لیکن دیکھیے ابھی میں سمجھتی ہوں جب بھی ہم سائیکیٹری ہاسپٹل دیکھتے ہیں یا باقی کاؤنسلنگ کے کلینکس دیکھتے ہیں, بھرے پڑے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی ابھی ہمارے سماج میں اس بات کا رجحان نہیں ہے, اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم اس کو, ایک سٹگما ہے اس کے, ہم سٹگما ہے جی اگر ہم کاؤنسلر کے پاس جائیں گے, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو ہم کو پاگل قرار دیا جائے گا. دس ہیپنس, مطلب آئی ہیو ٹاک ٹو مائی پیشنٹس جن کو میں پوچھتی ہوں, اسپیشلی جب آپ فیمیلس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سود کت گھر کرو اس ون یہ پاگل, بیکاز دے نو وی آر گوئنگ ٹو اے سائیکیٹرسٹ, وی آر سیئنگ اے سائیکیٹرسٹ, یا ہم کاؤنسلر کے پاس جا رہے ہیں یا ہم سائیکو تھراپی کروا رہے ہیں, تو ہماری سمپل باتوں کو بھی وہ ایک نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں. جیسے اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں گے یا آل اوور ورلڈ دیکھیے, وہاں تو ایک روٹین ہے, جیسے ہمارے سبھی باڈی پارٹس ہیں, جب وہ خراب ہو سکتے ہیں تو ان کے مینٹیننس کے لیے ویسے ہی ذہن بھی ایک پارٹ آف دیئر کلچر نہیں, یہ ایک پارٹ ہے, اس کو بھی مینٹین کرنا ضروری ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیسے خواتین اپنے سٹریس لیول کو کم کریں گے انشا جی؟ دیکھیے اگر اس کا جواب پتا ہوتا تو مجھے لگتا ہے دنیا میں سٹریس نہیں ہوتا, بٹ جیسے ڈاکٹر یمنا نے بات کی, میڈیکل ہیلپ از ویری امپورٹنٹ. جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے ایک پیک آیا, ایک دور آ رہا ہے آپ کی لائف میں جہاں یو ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اینی تھنگ, you were out performing before couple of months یا before some days only, آپ اچھا کر رہے تھے اور suddenly ایسا ہو گیا you lose hope for in everything, آپ کو من نہیں کرتا بات کرنے کا کسی سے, آپ کو کھانے کا من نہیں کرتا ہے, so then there is problem, it has seeped in inside of you, یا آپ کے اندر بھرا پڑا ہے ابھی it's at the brim, اور ابھی you have to now notice within yourself کہ بھائی ابھی if I am not able to help myself, let's take an external help, let's take help, medical help, let's go to counselor. ہاں جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا سٹگما ہے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے تو یہ اس کو ذہنی دباؤ ہے, یہ پریشان ہے, پاگل ہے شاید. آئی تھنک اس چیز کے لیے ہماری جو بہت سارے این جی اوز ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں جو سائیکو تھراپسٹ ہیں, آل آف دیٹ وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, بٹ اسٹل ابھی بھی اویئرنیس کی بہت کمی ہے. اور یو ٹیل می ہاؤ ٹو ریلیو اسٹریس, اینڈ بسائڈس ٹو کوپ اپ ود اسٹریس پیپل ٹرائی مینی تھنگس لائک یوزیج آف الکوہول, یوزیج آف سبسٹنس, اسموکنگ وغیرہ, دین اٹ بیکمس اے ہارڈ ہیبٹ آف دیم, وہ ایک اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس بارے میں بتائیے. جب بھی ہمیں لگے ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہے, جو سمپل سی چیز ہے, ہم بات کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا, جس کے ساتھ بھی ہم کمفرٹیبل ہے, اینڈ بائی اینڈ لارج ہمیں تھوڑا اپنا وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنی چاہیے, ہیلدی ڈائٹ, پراپر سلیپ, اچھے سے ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, اوائڈ کرنا وہ بنجنگ جو کبھی ہم بنج ایٹنگ کرتے ہیں. یہ ایک دلچسپ موضوع ہے, چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی ضرور دعوت دیں گے, اس پر اور مزید بات کریں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. درد کی شام ہو یا سکھ کا سویرا, درد کی شام ہو یا سکھ کا سویرا, سب کچھ قبول ہے اگر ساتھ ہو تیرا. ٹیک گڈ کیئر آف یور مائنڈ اینڈ باڈی, ایٹ رائٹ, انگیج یور سیلف ان ایکٹیویٹیز, سلیپ ویل. خوش رہیے, سلامت رہیے. آج کی ملاقات بس اتنی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ اینڈ بی ہیپی.